بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ اور نمرود بادشاہ اللہ کی سخت پکڑ میں۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم اور نمرود والا مشہور مناظرہ ہو گیا، جس میں نمرود کو منہ کی کھانی پڑی۔ شکست کی ہزیمت اتنی تھی کہ بدبخت بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا۔ آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھے کچھ لے کے آئے ہیں۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سو گئے۔ آپ کی پاک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اٹھی، بوریوں کو کھولا تو عمدہ اناج سے دونوں پر تھی، یعنی بھری ہوئی تھی۔ کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا ہے؟ کہا 2 بوریاں جو آپ بھر کے لائے، انہی میں سے یہ اناج نکالا تھا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ ادھر دوسری جانب اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا، لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ خدائی فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا پی گئے اور سارے کے سارے وہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتھنے میں گھس گیا، ناک کے نتھنے میں گھس گیا اور اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ اس دوران وہ ایسے سخت عذاب میں رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجہ بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی اور اس طرح عبرتناک موت اس کا مقدر بنی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی اور کفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہوا، یعنی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ، اس کا حوالہ تفسیر ابن کثیر جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 356، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔